ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ سامنے ٹھیک بیٹھ جائیں، ادھر آ جائیں، کھلے بیٹھ جائیں۔ آج کا جو درس ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دو دل نہیں بنائے۔ انسان کا دل ایک ہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا جس کا نام ام جمیل تھا، وہ بڑا چالاک آدمی تھا۔ تو وہ مسلمانوں پہ رعب ڈالنے کے لیے کہتے تھے کہ میرے دو دل ہیں، میرے دو دل ہیں۔ تو کبھی منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کے دو دل ہیں، ایک مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے تردید فرمائی کہ انسان کے سینے میں دل ایک ہی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہے۔ ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے، دو دل نہیں۔ اور یہ الٹے طرف ہوتا ہے، سینے کے نیچے یہاں اس کی جگہ ہے۔ دائیں طرف دل بھی سائنس نے ثابت کیا، کئی لوگوں کے دائیں طرف بھی دل ہے، لیکن بہت کم لوگوں کے، زیادہ تر دل جو ہے وہ بائیں طرف ہے۔ تو دل جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ادھر کوئی کام ہو رہا ہے، ادھر سے وہ تسبیح پھیر رہے ہیں، ادھر سے کوئی واعظ سن رہے ہیں، ادھر سے وہ تسبیح، ادھر سے تقریر ہو رہی ہے، ادھر سے وہ تسبیح پھیر رہے ہیں۔ تو ایک ٹائم میں ایک کام ہوتا ہے، دو کام نہیں ہوتے۔ یا پھر وہ دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں اور میں تسبیح پھیر رہا ہوں۔ اور بھئی یہ جو بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سنو، اس کو دل میں بٹھاؤ، اس کو دل میں بٹھاؤ۔ اگر ایک وقت میں ہم وظیفہ بھی کریں گے اور ادھر سے اللہ کی بات بھی سنیں گے تو دونوں میں سے ایک ہی حاصل ہوگی، دونوں تو حاصل نہیں ہو۔ تو فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی، اللہ فرماتے کہ ہم نے کسی انسان کے، کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تو میری بہن کی طرح ہے، میری ماں کی طرح ہے، میری پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے، یا تو میری ماں کے پیٹھ جیسی ہے، یا میری بہن کی پیٹھ جیسی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا طلاق تھا اس دور میں، اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی۔ اور اب بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تو میری بہن کی طرح ہے، میری ماں کی طرح ہے، اور دل میں طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہو جائے۔ کسی نے کہا بیوی سے کہ بھئی تو میری ماں، میری بہن کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، اور دل میں ارادہ کیا ہو چھوڑنے کا، تو طلاق ہو جائے گی۔ اس کا مسئلہ، اس کو مسئلہ زہار کہتے ہیں۔ تو جب اسلام آیا اور لوگوں نے یہ طریقے کیے تو اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی، فرمایا اس طرح نہیں ہے،
وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، تمہاری بیویوں کو اللہ نے تمہاری ماؤں کی طرح نہیں بنایا. بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، تمہاری ماں کی پیٹھ جیسی تمہاری بیویاں نہیں ہیں. تو جن لوگوں نے کہا تھا، یا پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے پابندی لگا دی، اب اس طرح الفاظ اگر کہو گے تو اب تمہارے اوپر جرم لگے گا، سزا لگے گی. اس کو مسئلہ زہار کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یوں کہہ دیا بیوی کو تو وہ 2 مہینے روزے رکھے گا، یا ایک غلام آزاد کرے گا، یا 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے. اگر اس طرح الفاظ اس نے کہہ دیے. زہار کی جرم کی جو سزا ہے وہ 28ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ یہ جو الفاظ تم کہتے ہو نا، اس سے طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن یہ الفاظ برے ہیں، کہنے نہیں ہیں. آپ نے یہ الفاظ کہنے نہیں ہیں، اگر کہو گے تو پھر تمہارے اوپر یہ سزا لاگو ہوگی. اب ہمیں ان مسئلوں کا پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ. مشکل مسئلے، پتہ نہیں کیا کیا ہم کہتے رہتے ہیں. تیسرا مسئلہ ہے، ایک تو ہے کہ دل ایک ہے، دل. دوسری بات کہ زہار، بیوی کو اس طرح کہنا یہ جائز نہیں، اور اگر کہہ دیا تو اس کی سزا ہے. تیسرا مسئلہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں. کہتے ہیں نا ہم نے اس کو بیٹا بنا لیا، اس کو میں نے بیٹا کہہ دیا، یہ ہمارا بیٹا ہے، تو وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا. فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اگر تم نے کسی کو منہ بولا بیٹا کہا، اور یہ جو مسئلہ یہاں اللہ نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود پیش آیا کہ آپ نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو لوگ بھی اس کو زید بن محمد کہنے لگے. اور جب ان کی شادی ہوئی حضور کی پھوپھی کی بہن سے، یعنی حضرت زید کی، جس کو آپ نے پالا تھا، آپ کے گھر میں رہتے تھے، وہ آپ کے تھے تو حضرت خدیجہ کے غلام، لیکن انہوں نے حضور کو بخش دیے تھے. تو حضور نے ان کو بیٹا کہہ دیا، بیٹا بنا لیا، بیٹوں کی طرح ان کے ساتھ رویہ کیا. تو جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد وہ جو خاتون تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، وہ حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو دونوں میں نبھ نہ سکی، ان کو طلاق ہو گئی. اب جب طلاق ہوئی تو یہ شادی تو کرائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنی پھوپھی ذات بہن سے کرائی تھی. اب اس خاتون کا دل رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ میں ان سے شادی کروں، لیکن ادھر سے مشہور کیا تھا کہ یہ تو بہو ہے، آپ کے بیٹے کی بیوی ہے. مشہور تو یہ تھا کہ یہ تو ان کی بہو ہے. تو اللہ نے یہاں منع کر دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اس کی اگر وہ طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے شادی ہو سکتی. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور جس کو تم منہ سے بیٹا کہہ دو وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہاری منہ کی بات ہے، حقیقی بات نہیں ہے. تم نے کہہ دیے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اللہ سچی بات کرتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو اتنے الجھے ہوئے مسئلے کس نے حل کیا؟ اللہ پاک نے. 2 دلوں کا مسئلہ حل ہو گیا، زہار کا مسئلہ حل ہو گیا. اب منہ بولے بیٹے کا مسئلہ کس نے حل کیا؟ اگر اللہ نہ کرتے تو ہم کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے حقیقت، اس کو شریعت کہتے ہیں. تو یہ 3 مسئلے آج کی ان آیات میں بیان ہوئے ہیں. پہلا 2 دل کا ہے کہ دل ایک ہوتا ہے، ایک دل جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، وہ 2 طرف نہیں متوجہ ہو سکتا.
کہ وہ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، اگر ہوگا تو گڑبڑی ہوگی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور دوسرا کہ بیوی کو بہن کی طرح یا بہن کی پیٹھ کی طرح یا ماں کی طرح یا ماں کی پیٹھ کی طرح اس طرح کہنا، یہ اس سے طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن اس کو کہتے ہیں زہار۔ یہ مسئلہ زہار ہے، اس کی سزا ہے۔ سزا کیا ہے جی؟ کہ یا تو وہ 2 مہینے روزے رکھے گا، یا وہ 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے گا، یا ایک غلام آزاد کرے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ پاک جو ہے واللہ یقول الحق، اللہ سچی باتیں فرماتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور سیدھے کے راستے کی طرف اللہ ہمیں لے کر چلتا ہے۔ اگر اللہ نہ بتاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ پھر اللہ پاک فرماتے ادعوہم لآبائہم هُوَ اقسط عند اللہ، اگر اس طرح کوئی بچہ ہو تو ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو۔ تو اس کے بعد حضرت زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ لوگ کہتے تھے، اور نام بھی یہی مشہور ہے، حضرت زید بن حارثہ، حارثہ کے بیٹے۔ تو فرمایا ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں انصاف ہے کہ وہ جس باپ کا بچہ ہے بچی ہے اسی کے نام سے پکارو۔ تو یہاں سے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر اس کے باپ کا نام تمہیں نہیں پتا، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں، تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ لیکن اپنا نام اس کو نہ دو، کسی اور کا نام اس کو اس کے اپنے باپ کے نام سے۔ اور اس میں فقہاء نے، مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی نسل تبدیل کرتا ہے، باپ کا نام تبدیل کرتا ہے کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، فرمایا اس پر جنت حرام ہے۔ نسب تبدیل کرنا، فرمایا ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، اگر باپ کا نام نہیں پتا تو وہ تمہارے دینی، ان کو دینی بھائی کہو، اور تمہارے دوست ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید سے فرمایا کہ آپ میرے دینی بھائی ہو، میرے دوست ہو۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ پھر میں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اگر اتنے عرصے اس کو فلاں کا بیٹے کہتے رہے ہو، اب اگر غلطی سے منہ سے نکل جائے تو خیر ہے، غلطی سے نکل جائے، جان بوجھ کے نہ کہو، لیکن اگر غلطی سے نکل جائے تو خیر ہے۔ فرمایا وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن دل کے ارادے سے کہو گے تو گناہ گار ہوگے، یعنی جان بوجھ کے اسے کہو گے تو فلاں کا بیٹا ہے، غلطی سے نکل گیا، پہلے سے ایک چیز چل رہی تھی تو اب پتہ چلا تو آپ چھوڑ دیں گے، لیکن غلطی سے منہ سے نکل گیا تو خیر ہے۔ اور اگر دل کے ارادے سے اسے دوبارہ کہیں گے، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔